حضرت علی آئے ایک گواہ، حسنین آئے ایک گواہ، حضرت عبداللہ بن مسعود آئے ایک گواہ۔ اے میرے یارو، جب حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی کے لیے آئے ہیں، یہ 2 گواہوں کے برابر ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیا انعام ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اونچے تو نہیں ہے نا، ان کا درجہ ان سے کم ہے، لیکن گواہی میں نبی نے فرمایا کہ یہ 2 گواہوں کے برابر ہے۔ جہاں پر 2 گواہوں کی ضرورت ہو، اگر خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی کے لیے آ جائیں، یہ 2 گواہوں کے برابر ہے، ایک نہیں، اس کے لیے پھر دوسرا نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے۔ جو بھی عمل ہم کریں گے، اگر اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو تو وہ کام بیکار ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے، ان کی ماں کا نام تھا حمنہ، تو ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، جب تک سعید اس دین کو نہیں چھوڑے گا تب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ماں کا فرما بردار تھا۔ ہمیں بھی ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے، ہمیں بھی اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور والدین نے بھی اگر بچے چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرنی چاہیے۔ دونوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی ہیں اور اولاد کے حقوق بھی ہیں، بیوی کے حقوق بھی ہیں اور ماں کے حقوق بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر کسی کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ سب سے زیادہ اگر عورتوں کے حقوق کسی شریعت میں موجود ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ماں ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، بیٹی ہو تو کس حیثیت سے اسے محبت کرو گے، سلوک کرو گے، گھر والی ہو تو کس حساب سے اس کو سلوک کرو گے، بہن ہے تو اس کے کیا حقوق ہے، ہمسایہ عورت ہے اس کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، عورتوں کو سکھایا گیا۔ ہم نے عام طور یہ یاد رکھا ہے ماں میرا بھائی ہے، مامے دا منڈا یہ غیر محروم ہے، اس کے سامنے پردہ کرنا چاہیے، ماسی دا منڈا اس کے سامنے پردہ کرنا چاہیے، چاچے دا منڈا اس کے سامنے پردہ کرنا چاہیے۔ ہم نے تو یہ چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، دین شریعت کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنا ہی چلائی۔ اور کوئی بات نہیں ہے، بھائی ہے، بھائی وہی ہے جو باپ کے صلب سے پیدا ہوا، وہ اس کے لیے جو ہے محروم ہے، ورنہ باقی سب غیر محروم ہے۔ بھائی محروم ہے، باپ محروم ہے، چاچا محروم ہے، لیکن چچیرا بھائی محروم، مسیرا بھائی محروم، غیر محروم ہے، ماسڑا غیر محروم ہے، پردہ کرو اس کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن باز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن باز مفتی عام سعودی عرب کے تھے، وہ فوت ہو چکے، کچھ سال ہو گئے، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اللہ رب العالمین ان کی کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت جوان بھائی اور بہن کیا ایک ہی کمرے میں سو سکتے ہیں؟ بولا میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بھائی بہن، باپ اور بیٹی کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک ہی بستر میں دو بہنیں نہیں سو سکتی۔ ہم نے الٹ کر دیا۔ اس وجہ سے دیکھتے ہو آپ دنیا کے اندر جو تضاد ہیں، جو فتنے فساد ہیں، بے راہ روی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعید پریشان ہو گئی، ماں کے فرما بردار، ان کے چہرے سے ان کی پریشانی ٹپک رہی ہے۔ حضرت سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گئے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سے میری ماں ہے، اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں نے ایمان لایا، وہ بولتی ہے کہ آپ مڑ جاؤ پھر واپس آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرید، پیر بھی خاموش، مرید بھی خاموش۔ پیر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرید کون ہے؟ حضرت سعید۔
سائل بھی خاموش اور مسئول بھی خاموش، نبی بھی خاموش، امتی بھی خاموش، رسول بھی خاموش، صحابی بھی خاموش، آقا بھی خاموش، غلام بھی خاموش۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کسی سوال کا جواب نہیں دیتے جب تک اللہ کا حکم نہ آتا، اللہ کا آرڈر نہیں آتا، اللہ کا احکامات نازل نہ ہوتے۔ فرشتہ وحی لے کر آتا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دیتے تھے، اس سوال کا جواب دیتے تھے۔ اپنی مرضی سے کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات دین کے معاملے میں کوئی بات نہیں کی اپنی مرضی سے، کیونکہ قرآن گواہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آتا ہے نبی زبان تب کھولتا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے، نبی کلام تب کرتا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے، نبی تب فتویٰ دیتا ہے جب اس کو اللہ فتویٰ دینے کا حکم دیتا ہے۔ تب تک نبی فتویٰ نہیں دیتا، زبان نہیں کھولتا، بات نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں بتاتا۔ تو اس وقت آیت نازل ہوئی ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر آپ کہ ماں باپ شرک کرنے کے لیے کہیں تو اس میں اطاعت نہیں، جب وہ معصیہ کا حکم دیں، جب وہ گناہ کا حکم دیں، غلط بات کا حکم دیں، پھر وہاں پر ماں باپ کی اطاعت۔ ماں باپ کی اطاعت کن چیزوں میں ہے؟ ماں باپ کو کھانے کی ضرورت دے دو، اس کے کپڑے کی ضرورت دے دو، اس کی عزت کرنی دے دو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر کا عزت احترام کیا، انہوں نے اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں برتی، ان کو برا بلا نہیں کہا۔ باپ شرک کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو جا کر بولے گا او مشرکا، یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس بات میں اطاعت نہیں ہے جس میں گناہ کا حکم ہو، غلط حکم ہو، شریعت کے خلاف حکم ہو، وہاں پر باپ کی اطاعت کرنا منع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، ہمارے رہبر اور ہمارے رہنما، آپ دیکھ لیجئے جب حدیث کی یا سیرت کی کتابیں پڑھو گے، شام کو ہم سوتے ہیں، دنیا سوتی ہے، یہودی بھی سوتا، عیسائی بھی سوتا، سب سوتے ہیں، لیکن جب ہم بستر پر جائیں کیا پڑھنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ بیت الخلا سب جاتے ہیں، یہودی بھی جاتا ہے، نصرانی بھی جاتا ہے، ہر ایک جاتا ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو تو وہاں پر بیت الخلا میں جانے کی، داخل ہونے کی دعا بھی سکھائی ہے، بیت الخلا سے نکلنا ہے اس کی دعا بھی سکھائی ہے۔ ایسا رفیق اور رہنما، ایسا عظیم رہنما جو ہمارے ہر موڑ پر رہبری اور رہنمائی کرتا ہو۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ماننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ صحابی جو تھے، صحابی کے برابر قیامت تک جتنے بھی علماء ہیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس نے آخر پر ایمان لایا، لاسٹ پر جب ایمان لایا، 1 گھنٹہ زندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے جانے سے پہلے 1 گھنٹہ ایمان لایا، اس 1 گھنٹے والے صحابی کے برابر بھی آج کے بڑے بڑے علماء نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب روح میں نظر ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے صحابہ کی روح کو پسند کیا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو پسند کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر، آخری کتاب کے اندر، صحابہ کے لیے آیت نازل فرمائی، رضی اللہ ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ ارے بھائی 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے یہ صدا دی کہ میں ان سے راضی ہوں، تو 1400 سال کے بعد کالی پگڑی باندھ کر آیا، آج صحابہ پر انگلی اٹھائے گا؟ تو اپنے ایمان کی خیر منا، تو اپنے ایمان کے بارے میں سوچ، تیرا ایمان کہاں ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرے گا؟ تیری اوقات ہے؟
کالا چوگا اور کالی پگڑی لگانے سے اگر تیری اوقات بنتی، اگر جنت میں کوئی جاتا، پھر سب لگاتے ہیں۔ صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، جنتی ہیں، تمام صحابہ سارے جنتی ہیں، کیونکہ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا۔ صحابہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اللہ رب العالمین نے پسند کیا اور منتخب کیا، ان کا انتخاب کیا۔ صحابہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا ہے تو ادب سے کھولیے، ان کی عزت کیجئے، ان کی سیرت بیان کیجئے۔ ان کی تنقید کرو گے اپنے ایمان کو بیڑا گرک ہو جائے گا۔ صحابی عام انسان ہے، صحابی عام آدمی نہیں، کیونکہ ہم اگر کتنے بھی عمل کریں ہمیں گارنٹی ہے جنت کی؟ ہمیں اللہ راضی ہونے کی گارنٹی نہیں ہے نا۔ ہم یہ گمان کر سکتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ ہمیں بھی آپ راضی ہو جائے، لیکن پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ اس لیے وہ صحابی دروازے کے اندر ایک پاؤں باہر ایک اندر، ادھر ہی بیٹھ گیا۔ جب بتایا گیا اندر کیوں نہیں آیا، بولا کیا پتا تھا، اگر موت آ جاتی نافرمانوں میں لکھا جاتا۔ پھر ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، خطیب بھی مولوی بھی سب ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ ہم کتنی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اسلام کا کتنا لحاظ کرتے ہیں، ہم شریعت کا کتنا لحاظ کرتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان ہے سارے صحابہ عدول ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، انہیں اللہ راضی ہو گیا ہے، تو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر پیروی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پر جاتے تھے تو واپسی پر ان کا غلام بیان کرتا ہے کہ ایک جگہ مقام پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر کو جھکایا، تو پوچھنے والے نے پوچھا اے ابن عمر یہاں پر کوئی ٹہنی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ نے سر کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج سے واپسی پر اسی طرح یہاں پر جھکتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یاد نہیں کیا، ہو سکتا اس وقت کوئی آڑ ہو، درخت ہو، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کی اطاعت میں، ان کی محبت میں، ان کی تابعداری میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور یہی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہی ہماری جماعت کی پہچان ہے کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں کوئی یہ تانا نہیں دے سکتا ہے، کچھ بھی تانا دے، آپ کے عمل کم ہیں، ہمیں بولیں گے آپ عمل نہیں کرتے، منظور ہے یہ تانا۔ آپ متقی نہیں ہو، یہ تانا بھی ہم منظور کر لیں گے، لیکن یہ تانا ہمیں کوئی نہیں دے سکتا کہ آپ کی نماز نبی کی نماز سے مخالف ہے، آپ کا روزہ نبی کے روزے سے مخالف ہے، آپ کی زکوٰۃ نبی کی زکوٰۃ سے مختلف ہے، یہ تانا نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ جو سنت ہم دیکھتے ہیں حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے، ہماری سر آنکھوں پر ہم اس پر فتویٰ دیتے، ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ یہ ہماری پہچان ہے، صحابہ سے محبت کرنا، ان کے بارے میں اچھائی بیان کرنا، برائی بیان کرنے والا جہنم میں جائے گا، اس کا ایمان بھی بیڑا گرک ہو جائے گا۔ اور ایک اور چیز بنا لی ہے، اہل تشیع جو ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ یزیدی ہیں اور ہم حسینی ہیں۔ ارے بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین اور یزید کا مقابلہ کر رہا ہے، کہاں حسین اور کہاں یزید؟ یزید مسلمان ہے لیکن حسین صحابی ہے، یزید مسلمان ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، لیکن حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ مقابلہ تو تو نے کرایا، مقابلہ تو تو کر رہا ہے۔ میں تو حسین سے اتنی محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی نہیں کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت علی سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہماری
ماں ہے، ہماری عزت ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن تو بھی کبھی اپنے ممبر سے حضرت عمر کی محبت کا دعویٰ اعلان تو کر، اپنی زبان سے ایک بار تو نکال. عمر رضی اللہ تعالی، ہماری مسجدوں کے اندر دیکھو نام، مسجدوں کے نام، ابی طالب، حضرت علی، مسجد علی بھی ہوگا، مسجد عثمان بھی ہوگی، مسجد کیا بولتے ہیں، مسجد عمر فاروق، عمر بن خطاب بھی ہوگی، مسجد ابو بکر بھی ہوگی. ہم تو سب صحابیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سارے اپنے ہیں، ہمیں تو بیگانہ کوئی نہیں ہے. امام جعفر بھی ہمیں اپنا ہے، امام باقر بھی ہمیں اپنا ہے، امام رضا بھی ہمارا اپنا ہے، امام موسیٰ کاظم وہ بھی ہمارا اپنا ہے. ہم تو ان سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو کہ یہ محبت نہیں کرے، یہ یزیدی ہیں. یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنائی. کہاں یزید اور کہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی. آسمان اور زمین کا مقابلہ کر رہے ہو، ان کے درمیان آپ تفاوت دیکھ رہے ہو کہ کون افضل ہے کون نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ان کے نواسے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے. لیکن ہم مسلمان دوسرے مسلمانوں کو، جو عام مسلمان، کسی ادنا مسلمان کو گالیاں دینا، ان پر بد تبرہ کرنا، یہ ہم حلال نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا، کوئی حدیث نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.